بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سید فواز زیدی آپ سے مخاطب ہے۔ امید ہے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ بڑے مطالبات سامنے آ رہے ہیں آئی ایم ایف کی جانب سے۔ اب ان کے جو معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ طے کیا ہے پاکستان نے، اس کے تناظر میں آئی ایم ایف کی جانب سے اب مطالبات کی جو ایک طویل فہرست ہے وہ حکومت کو پوری کرنی ہوگی، اور ایک سب سے بڑا مطالبہ اس وقت تک جو سامنے آیا ہے وہ ہے کہ نان ٹیکس ریونیو بڑھایا جائے اور ٹیکس ریونیو بڑھایا جائے۔ تو ٹیکس نیٹ تو بڑھانا ہے ہی حکومت کو، لیکن جو نان ٹیکس ریونیو ہے اس کے بارے میں بھی آئی ایم ایف کی جانب سے مطالبہ سامنے آیا ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے ایک بڑا مطالبہ کیا ہے حکومت سے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی پی ڈی ایل اس کو بڑھایا جائے۔ اس وقت آپ ایک طریقے سے اس کو اگر میں آسان زبان میں آپ کو سمجھانا چاہوں کہ اس وقت آپ جو 1 لیٹر پیٹرول لے رہے ہوتے ہیں اس میں 60 روپے آپ ایک سمجھ لیں کہ ایک ٹیکس آپ دے رہے ہوتے ہیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے نام سے، جو 60 روپے 1 لیٹر پر آپ اس وقت دے رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر 280 روپے کا پیٹرول 1 لیٹر ہے تو اس پہ 60 روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے جو حکومت آپ سے وصول کرتی ہے۔ تو آئی ایم ایف کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے اس 60 روپے کو بڑھا کر پورے 100 روپے کر دیا جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مطالبہ ہے جو آئی ایم ایف کی جانب سے کیا گیا ہے اس وقت، اور حکومت کے لیے یہ ایک کڑا امتحان بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 100 روپے کی جائے، بلکہ 2022 سے صفر ہے اس وقت جی ایس ٹی پیٹرولیم کے اوپر، یعنی جی ایس ٹی کوئی حکومت آپ سے وصول نہیں کر رہی ہے۔ تو آئی ایم ایف کی جانب سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ جی ایس ٹی بھی 18% لاگو کی جائے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر حکومت یہ کڑوی گولی نگلتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے ویسے حکومت کے لیے کہ آئی ایم ایف کو کنونس کرنا، چونکہ آئی ایم ایف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے اس سال 950 ارب روپے حاصل کیے گئے ہیں، تو اس ریونیو کو اب مزید بڑھانا ہوگا۔ تو اگر حکومت یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگاتی ہے 100 روپے اور اس کے اوپر 18% ایڈیشنل جی ایس ٹی، تو آپ سوچیں کہ پھر پیٹرول کی قیمت کہاں چلی جائے گی۔ تو بجٹ کے بعد یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم نہیں ہوتیں تو پھر یقیناً جتنی اس وقت قیمت ہے پیٹرول کی اس سے زائد ہی ہوگی۔ حکومت یقیناً نیگوسیشن کرے گی آئی ایم ایف کے ساتھ کہ 60 نہیں بھائی 80 روپے لگا دیں، 100 روپے لگا دیں، لیکن پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو بڑھانا ہی ہوگا حکومت کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جی ایس ٹی بھی حکومت کو لگانی پڑی تو پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بجٹ کے بعد بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر یقیناً جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر عام اشیاء ضروریہ جو ہیں اس کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، تو پھر ظاہر ہے اشیاء صرف کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا، مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا۔ لیکن یہ ایک کڑوی گولی ہے، حکومت کو یہ کڑوی گولی نکلنی ہی ہوگی۔ پاکستان کے پاس چونکہ ظاہر ہے آئی ایم ایف کے معاہدے پہ ہے پاکستان، تو آئی ایم ایف سے جب ظاہر ہے معاہدہ ہوگا تو پھر آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ماننی پڑیں گی، مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان پہ جو اس وقت ریونیو ہے وہ دو ہی صورتوں سے آ سکتا ہے، یا تو ایکسپورٹ آپ کی بڑھیں یا پھر آپ انویسٹمنٹ اگر آپ کی کہیں سے آتی ہے مختلف ممالک سے آتی ہے تو پھر اس صورت میں ہی آپ کی آپ کا جو ریونیو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ایس آئی ایف سی کا جو پلیٹ فارم بنایا گیا ہے اس کے لیے کوششیں بہت کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے جو بیرون ممالک ہیں وہاں سے فنڈنگ آئے۔ تو جب تک وہ فنڈنگ نہیں آتی ہے، جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی ہیں، جب تک ریونیو کے ٹارگٹس ہمارے میٹس نہیں ہوتے ہیں، اس وقت تک یہ فیصلے حکومت کو سخت فیصلے کرنے ہی ہوں گے۔ اب ظاہر ہے اس کا نقصان تو پھر عوام کو ہی ہوگا، عوام کو مہنگا پیٹرول ملے گا، مہنگا پیٹرول ملے گا تو پھر مہنگی اشیاء ضروریہ ملیں گی، مہنگی بجلی ملے گی، مہنگی گیس ملے گی، تو پھر عام آدمی جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ فی الحال ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، فی الحال ہم اس کے اوپر ابھی کوئی دیگر ہمارے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے جس کو یوز کرتے ہوئے ہم یعنی حکومت مہنگائی میں کمی کرے اور ہمیں مہنگائی کم ہوتی ہوئی نظر آئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ آئی ایم ایف کو کس طرح سے کنونس کرتی ہے حکومت کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو آئی ایم ایف کا مطالبہ کیا گیا ہے اور جی ایس ٹی کے اوپر بڑھانے کا جو مطالبہ کیا گیا ہے اس کے اوپر حکومت اپنی ٹرم کے اوپر کوئی ریٹ طے کر سکے۔ تو یہ تو ہو گئی آئی ایم ایف کے حوالے سے بات۔ اور ایک اور آج کی بڑی اہم خبر ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جسٹس ہوتے تھے جسٹس شوکت عزیز صدیقی۔ تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا آج ایک فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، ان کی برطرفی کا کیس تھا، ان کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن کل عدم قرار دے دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی
جنہوں نے راولپنڈی بار میں ایک تقریر کی تھی سابق ڈی جی آئی کے حوالے سے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ سابق ڈی جی آئی ان کے پاس آئے تھے، چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں محمد نواز شریف کو احتساب عدالت سے سزا ملی تھی، اور احتساب عدالت کا فیصلہ چیلنج ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت کے جج تھے جسٹس شوکت عزیز صدیقی، سینئر موسٹ جج تھے، ان کو چیف جسٹس بھی بننا تھا۔ تو انہوں نے راولپنڈی ہائی کورٹ بار میں جا کر راولپنڈی بار میں جا کر انہوں نے ایک تقریر کی تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ سابق ڈی جی آئی نے ان سے ملاقات کی تھی، ان کے گھر آئے تھے، اور ان کو یہ کہا تھا کہ میاں محمد نواز شریف کی اپیلوں کا فیصلہ آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کیس کے میرٹ کے اوپر بات کروں گا، جو بھی کیس کا میرٹ ہوگا اس کے لحاظ سے پھر فیصلہ کروں گا۔ تو پھر وہ تاریخ ساز الفاظ انہوں نے کہے تھے کہ جس پر سابق ڈی جی آئی نے کہا تھا، تو اس طرح تو ہماری، اگر آپ کیس کا فیصلہ میرٹ پہ کرتے ہیں تو پھر تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو پھر جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ان کو انکار کر دیا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے راولپنڈی بار میں خطاب کیا، اور اس خطاب کے بعد ان کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس چلایا گیا، ان کو مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا گیا، اور ان کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ تو سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا، جس کو انہوں نے چیلنج کیا تھا۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ آئین میں تو کم از کم یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لیکن جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے سپریم جوڈیشل کونسل کا یہ فیصلہ چیلنج کیا، سپریم کورٹ آف پاکستان گئے، لیکن اس وقت کے جو چیف جسٹس سے جسٹس عمر عطا بندیال، ان کی عدالت میں ان کے کیسز نہیں لگتے تھے۔ جیسے ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنے ہیں، تو انہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا، اور اب بہت بڑا ریلیف ملا ہے، بہت بڑا یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریلیف دیا ہے جسٹس شوکت